أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار ممتاز کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی. بھرپور اپنی نعمتیں دی. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بیان کیا ہے. کیا کیا سکھایا وہ بھی بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، ممتاز کرے گا، تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. یعنی جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھانے کے لیے چن لیا، جس طریقے سے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند، سورج، ستارے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، بتاؤ گے تو وہ چال چلے گا اور تمہیں نقصان پہنچائے گا. اور وہی ہوا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ یہ ہونے والا ہے، اور اس کو کون سی عظمت دینے والا ہے. اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بھی کرے گا، عطا کرے گا. برگزیدہ ممتاز کرے گا، یعنی ایسے منصب پر فائز کرے گا، ایسے عہدہ پر دے گا جو کسی کو نہیں دیا. یعنی یہاں برگزیدہ ممتاز کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہاں کا مصر کا حاکم بنائے گا، اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا کہ خواب کی تعبیر کیسے ہے، یا کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. تو تأویل الاحادیث کے معنی، اصل معنی باتوں کی تہ تک پہنچنا. ایک مچھلی آتی ہے، اب اس مچھلی کا نام آپ لوگوں کے یہاں کیا ہے نہیں معلوم، سانپ کی طرح ہوتی ہے وہ مچھلی. تو پانی کم رہتا ہے، کیچڑ اگر زیادہ رہتا ہے تو وہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے آپ جائیے تو جتنا کیچڑ ہٹائیے اتنی ہی وہ اندر جاتا ہے، اتنی ہی اس کی تہ تک جاتا ہے. ایسے ہی تأویل الاحادیث حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ تأویل الاحادیث، یہ باتوں کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے، تو ان کی تہ تک، آخری حد تک وہ پہنچانا ہے. وہ آخری حد تک ان کی خوابوں کی تعبیر اللہ رب العالمین سکھائے گا، بتائے گا. تو یہاں خواب کی تعبیر سے، یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے، یعنی وہ اصل باتوں کی تہ تک پہنچنا ہی وہ خواب کی تعبیر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ان کو لے کر کے 12 بھائی تھے، تو یہی ایک یوسف علیہ السلام جو نبی بھی تھے. یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے، تو اس سے مراد نبوت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی.
یا وہ انعامات ہیں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے اور مصر کے حکمرانی بھی کی، حاکم بھی رہے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے اولاد وغیرہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، ایک خواب کی تعبیر سے مراد یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، یا نہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلی اولاد ہیں جو بعد میں انعامات الہی کے مستحق بنے۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر سکھایا، بتایا، اور کیسے رہنا، کیسے چلنا ہے، ساری چیزوں کو سکھایا، اور تعویل الاحادیث، وہ باتوں کی اصل تہ تک پہنچنا ہے تو وہ بھی سکھایا۔ تو یہ ساری باتوں کی، یہ خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی۔ آگے پھر کیا ہے ایک ایک کر کے ہم سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سورہ یوسف ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو پوری سورت کا آپ ترجمہ تفسیر سنیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اور کہانی اور سچے واقعات آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔